السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عظمیٰ ناز فاطمہ ہے اور میں آج آپ کو یہ واقعہ سناؤں گی کہ کیسے شیطان ایک عبادت گزار فرشتے سے شیطانیت میں بدل گیا۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صفتیں دوزخ کے اندر پیدا کی ہیں، ایک صورت شیر کی، دوسری گرگ کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے عزرائیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر ہر طبق زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دو بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے۔ تب وہاں سے اٹھ کر آسمان اول پر گیا اور وہاں 1000 برس خدا تعالیٰ عز و جل کو سجدہ کیا۔ نام اس کا خاش ہوا اور وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا اور وہاں رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال رب العالمین کی عبادت کی، وہاں نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، اس کو پکارا گیا وہاں ولی۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا، نام اس کا عزرائیل رکھا گیا۔ بعد اس کے 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال عبادت کی، پھر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں بھی 1000 سال رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام ایک کہف دست کی برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی کہ اس نے سر اپنا نہ جھکایا۔ بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس تک حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سرجد سے اٹھا کر جناب باری میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر فضل و کرم سے اپنے اٹھا لے کہ قدرت تیری دیکھوں اور عبادت تیری زیادہ کروں۔ جناب حدیث کا حکم ہوا اور اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس و مردود جوم رکھے گا۔ عزرائیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزرائیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم نہ بجا لاوے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزرائیل نے کہا، خداوند، جو شخص اپنے خداوند کا نہ مانے، سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزرائیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ عزرائیل کے مردود ہونے سے پہلے 12000 برس کے یہ امر واقعہ ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزرائیل نے کہا، لعنت اللہ علی من ما اطاع اللہ۔ ترجمہ، لعنت اللہ کی اس پر جو اطاعت نہ کرے۔ اللہ کی تب حکم ہوا کہ عزرائیل بہشت میں کئی 1000 سال خزینہ اور بہشت کار ہے، اور ایک دن اس کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پیش بہشت میں ایک ممبر نور کا لکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اس عزا و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے سب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو تو عزرائیل کو شفیع کریں گے تاکہ خدا تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے۔ ایک روز نظر فرشتوں کی اس نوشتے پر لوح محفوظ کے جا پڑی۔
اسے دیکھ کر سب روئے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزرائیل کہنے لگا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب کوئی اس بات کو سن کر خاموش ہوئے اور ایک دن عزرائیل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا الہی، جنوں نے پردہ زمین میں آپس میں کشت و خون و فساد برپا کیا ہے، مجھ کو انہوں پر سپہ سالار بنا کر بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ جناب حدیث نے قبول فرمایا تو عزرائیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا، کسی کو قتل اور کسی کو قاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے ملائک، زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ملائکہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد و خون نری کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور بیان کرتے ہیں تیرے پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی عاصی و گنہگار اور مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین کے خاک پا ہوں، اطاعت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے اور عرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پیش اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمام روح زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا ہے اور بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو ہی مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھ کو دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو غم مت کر، خالق کے مخلوقات کا ہوں، یعنی کہ میں خالق ہوں مخلوقات کا، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ پیش باران رحمت کا برسا، یعنی بارش ہوئی اس پر مٹی پر، در برس میں یعنی کہ 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی اور 4تھے برس میں سلسلہ ہوئی اور 6ٹھے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں سال میں آدم کی صورت بنی۔
تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ اپنے لے کر آدم کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم کا خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے چشم حقارت یعنی کہ حقارت سے ان کی طرف نظر کی، اور ایک دن فرشتوں نے عزرائیل کو کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا تابع دار کر دے تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور مجھے اس کا تابع دار کرے گا تو میں اس کی تابع داری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنت قلب میں آدم کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حد و بغض اور دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور تھوک منہ کا اپنے ان کے قلب پر ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل آب دہن یعنی کہ تھوک ابلیس علیہ لعنت کا لبد سے آدم کے لے کر قطع اور گل باقی سے آدم علیہ السلام کے درخت خوریا پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیل میں سے عرش معلیٰ پر تسبیح پڑھی تھی، قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک رہا تھا، اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تک تربت منور خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے مل کر مطہر کر کے پیشانی پر آدم علیہ السلام کے مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا۔ بعد 40 دن کے خلق روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب الجلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، اسرافیل، اے عزرائیل، جان آدم کی لا کر اس کے قلب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کی اٹھایا، اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے آئے کہ جان آدم کی قلب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں، اور یہ آواز آئی، ایھا الروح ادخل فی ھذا الجسد۔ ترجمہ اے جان آدم اس قلب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اعتراف میں ان کے قلب کے گشت کیا، اندر جا نہ سکی، اور عرض کی کہ یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قلب اندھیرا ہے، یعنی کہ جو دل ہے یہ اندھیرا ہے، کثیف میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی کہ اے جان آدم ادخل کرہن و اخرج کرہا۔ ترجمہ اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے با نفرت۔ اس وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی، اور حلق سے سینے میں، اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوشت ہڈی رگ اور آنتیں ہو گئیں، بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتہ بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان عجولا۔ ترجمہ پیدا کیا گیا انسان اتاولا یعنی شتاب کار۔ اور آدم نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کے جوڑوں اور بدنوں میں مانند ہوں کہ رگوں میں اور گوشت اور پوشت اور سارے بدن کے
پھرتی تھی، تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم کا سہلاویں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت پوشت اور گوں میں اور رگوں میں قرار پائی اور مستحکم ہوئی۔ فل فور چھینک آئی، یعنی کہ پھر چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام بالہم خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین سے یرحمکم اللہ ارشاد ہوا، اسی لیے جواب اس کا مسلمانوں پر واجب ہوا۔ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سامنے والے پر واجب ہے کہ یرحمکم اللہ کہے، اور بعد اس کے جناب باری سے جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کے اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کرے گا۔ اور جب آدم علیہ السلام اور آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکمل پر بہشت میں 40 میل کا زور و زیور جواہر سے مکلل وحلہ اور حلے و تاج زرین پہنا کر، حلے کہتے ہیں کپڑوں کو، پہنا کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمک رہا تھا، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمع ملائک آدم کو سجدہ کریں۔ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے۔ پیش سجدہ اول حکم کا تھا اور ثانی شکر کا۔ سب حضرت رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالمین۔ ترجمہ، ابلیس تجھ کو کیوں کر انکار ہو سجدہ کرنے سے اس چیز کے جس کو میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، تو بڑا تھا درجے میں۔ ابلیس نے کہا قول تعالی قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ، وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے قال فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ ترجمہ، تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعضوں کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سے نکل کر ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آگے جو طرف اس کے دیکھتے تو کہے کہ خدا کی درگاہ سے رندا گیا اور مردود اور ملعون اور مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان اپنی کھولی اور کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے معزول اور مردود کیا
آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے اپنے نوشتے کی طرف سے دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ حکم خدا کا نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو اپنے پر پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا قول تعالی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ، شیطان بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت و پوشت اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محجوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے، اور جب مراد اس کی حاصل ہوئی ممکن گاہ میں آدم کی جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے قول تعالی قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ، ابلیس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پیش حق تعالیٰ نے فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ ترجمہ، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری کے حکم سے تخت آدم کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا رکھا اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھیں اور تیس کے ساتھ بھی ان کو قرار اور تسلی نہ تھی، کیونکہ آدم و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے اور اس عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ جو ہے میں کل ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اچھے کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو میں لیتی ہوں اجازت، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔